تو اللہ جب رحمت کرتا ہے نا تو پھر یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ نفع میں ہو جاتی ہے. کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک گناہ کرتے ہو تو جب تک کرتے نہیں لکھا نہیں جاتا، اور کر لیتے ہو تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہو ابھی کی نہیں وہ لکھ دیتا ہے. اور فرمایا جب کر لیتے ہو تو پھر 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے. تمہاری زندگی خسارے میں ہوتی، تم محسوس کرتے کہ ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نے رحمت کی ہے، تمہاری زندگی کو نفع والی زندگی بنا دیا، تمہارے اوقات میں برکت کر دی، تمہارے لیے بہت ساری جگہوں پہ آسانیاں کر دی ہیں، پھر اعمال میں برکت کر دی. اعمال میں مسلمان ہونے کی نسبت سے اعمال کے اندر اللہ نے برکت کر دی. آپ کبھی غور فرمائیں کہ صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہے، 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، آپ 1 دفعہ درود پاک پڑھیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چیزوں کو بڑھا دیا، ان کے اندر اللہ نے اجر کو زیادہ کر دیا. اللہ نے نا ہماری زندگی کے لمحات کو زرخیز کر دیا ہے، کسی کی زمین کو بنجر نہیں رکھا. فرمایا تم نیکیاں بوتے رہنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہیں اجر دیا جائے گا. جتنی نیت اچھی اتنا اجر اچھا. پھر ایک 5ویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا، ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے، کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے. آپ نے 99 دفعہ بات مانی، 1 دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے. ساری زندگی آپ کام آئے، 1 دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا. وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی، آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی، وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں، بگڑ جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ رب بڑا کریم ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے. جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی. دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے. تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے. دل ساڈا ہوندا ہے بہانہ بن جائے، بہانہ انج دا بڑے کہ کچھ جیک لگے راتوں رات امیر ہوندا. شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے. تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن. چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں. لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے. جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم.
تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے اور میرا سوچتے نہیں. خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں. یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے. یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا، پھر اس کو طے کر لیے، اور دلیل کوئی نہیں. یعنی والد صاحب نے جس اسکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی اسکول میں ہی ہے. انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے. انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر. تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا. ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک نا سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا. وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی. سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی. پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ. وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا. اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے. بندہ بڑا انوکھا تھا. اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا. اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں. میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے. اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں ساری دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے. وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہو، گمان تو ٹھیک ہو، ارادے تو ٹھیک ہوں. لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ، وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اب تو شیشہ نہیں، اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی زبردست قسم کی لوگ بات سناتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فن اور یہ بولنا اور یہ جو منصوبہ بندی ہے اور یہ جو میرے ذہن کی تیزی ہے، یہ میرا کمال ہے. یہ تو اللہ کا انعام تھا، تو نے مثبت چیز کو منفی جگہ پہ استعمال کر کے ناشکری کی رب کی. یہ تیرے اوپر اللہ کا خاص انعام تھا، لیکن تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غلط رنگ اختیار کیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، اچھے گمان سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر 7ویں بات، بعض دن اللہ نے ایسے رکھے ہیں، وہ کہتا چل تو فلاں دن آ جانا. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں دن آ جانا، ملاقات ہو جائے گی. فلاں دن میں فارغ ہوں تو میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا. کچھ دن ہوتے ہیں نا خاص،
اور کچھ بڑے بڑے تاجر بھی بعض اوقات کچھ آفریں بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ والا کام کریں تو ہماری طرف سے پھر یہ آفر ہے, چلو ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا. یہ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا, میری طرح کے ہمیشہ کے مسافر, ان کو تو ایئر لائنیں بھی, جہاز بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کریں, ہمارے ساتھ آپ یہ کر لیں, ہمارا کارڈ لے لیں, اسی فلائٹ میں سفر کریں, اتنا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. وہ آہستہ آہستہ چیزیں اور رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں. بلا مثال و ملا تشبیہ کائنات کا رب بھی بڑا ہی فضل کرتا ہے. فرماتا ہے جو جمعے کا دن ہے نا, جمعے کا, یہ سید الایام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے روز درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پر فوراً پہنچا دیتے ہیں. یہ خاص دن ہے. اس دن کا ذکر قرآن مجید نے نام لے کے بیان فرمایا, سید الایام ہے. پھر میرے بھائی کچھ مخصوص ایام اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کرنے کے لیے بنائے, جن میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت. وہ جس ٹائم آج کا لوگ موبائل بند کر کے سوتے نہیں, وہ اٹھنے کا ٹائم ہے دراصل. وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے, اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں, ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں. اچھا عجیب بات ہے, جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے, حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے. جاگنے کا وقت آیا تو آپ کو آپ کی آنکھ لگ گئی. یہ غافلانہ مزاج ہے. نبی پاک علیہ السلام نا نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے, سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے, واجبات کے لیے ہوتی ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے, آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے, کہتے بیٹا اٹھو, یہ سحری کا وقت ہے, یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے. اٹھو, کبھی غور کرو, دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا. سویرے اٹھتے ہیں, اٹھا جا سکتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے. کیا کریں, کس طرح قوم کو سمجھائیں, کیا رویہ اختیار کریں. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو, محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے. لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے. مجھ سے ناراض نہ ہونا, آپ پڑھتے ہوں گے, لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے. ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو, سین کی پہچان نہ ہو, میم کی پہچان نہ ہو, الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو, ہا کی پہچان نہ ہو, اسے ویسے ہی آتی ہو, زبانی یاد ہو گئی ہو. لیکن عادت کس نے بنانی ہے, مزاج کس نے بنانا. بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا. تو سحری میں اٹھنا, فجر میں اٹھنا, نماز کا پابند ہونا, بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین. سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے, پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے. اس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا. وہ نمازی نہیں بنا سکا, عبادت گزار نہیں بنا سکا, صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا, پیچھے رہ گیا, نقصان میں رہ گیا, کمزور رہ گیا. پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا, پھر کہتا ہوں. ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے بڑا ہی زور لگایا, میرا بچہ عالم نہیں بنتا, بڑی کوشش کیا. میں نے ان سے کہا ضروری نہیں ہے سارے بنے,
ना ही शरीयत का ये हुक्म है कि कुल इल्म सारे हासिल करें। आप ऐसा करें, आलिम नहीं बनता तो अच्छा मुसलमान बना दें। इसके अखलाक दुरुस्त होने चाहिए, इसकी इबादत का मामला दुरुस्त होना चाहिए, इसी पर अल्लाह की रहमत बरस जाएगी। इसी तरह के कुछ अय्याम फिर अल्लाह ने रखे हैं, जैसे टाइम रखा है इसी तरह के अय्याम रखे। उनमें से शब बारात भी है, शब कदर भी है, रमज़ान की हर रात भी है। पर किसके लिए? शेख सादी फरमाते हैं जो कदर करे उसके लिए हर शब भी शब कदर है, और जो कदर ना करे ठीक है वो फिर शब कदर की रात भी सूट सीता रहे, वो शब कदर की रात भी कोई माल खरीदने जाता रहे, वो फिर शब कदर की रात भी देखे कि आजकल कौन सी चीज बिक रही है, कौन सी खरीदनी है, चलता रहे काम। अगर कदर करेगा तो हर शब शब कदर है, और अगर कदर ना करे तो जितनी मर्जी शब कदर गुजर जाए। ये तो कदर वालों के लिए। आप इसको समझ लें, इस पर गौर कर लें कि अल्लाह ने वक्त दिया है कि आ जा, रहमत बरसेगी, तू शब बारात पे आ जा, करम हो जाएगा। ये नहीं आया, सोया हुआ है। आ जा, शब कदर की रात करम हो जाएगा, नहीं आया, सोया हुआ है। वो तो कहता है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, तेरे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत को खास कर लिया है, पर आ तो सही ना। हदीस सुनो, मजा आएगा। बुखारी मुस्लिम में, मिशकात में हदीस मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं बंदा गुनाह करता है, बंदे से गुनाह हो जाता है, फिर वो कहता है या रब या रब या रब मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरा कोई रब है, और ये भी पता है कि मेरे रब ने मुझे माफ कर देना है। और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। फरमाया फिर नफ्स गालिब आता है, फिर कोई गुनाह कर बैठता है, फिर अर्ज करता है या रब या रब या रब, अल्लाह मैं भूल गया, मेरी मदद फरमा, मुझे माफ कर दे। तो करीम फरमाते हैं, अल्लाह फिर फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है उसका रब भी है, और ये भी पता है उसने माफ भी कर देना, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। तीसरी बार हुजूर बयान फरमाते हैं, तीसरी बार फरमाया फिर बंदे से गलती हो जाती है, वो फिर भूल जाता है, फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है या रब या रब या रब। तो फरमाया मालिक फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे को पता है कि इसका रब भी है, और ये भी पता है कि उसने माफ कर देना है, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। शारहीन हदीस फरमाते हैं ये हुजूर ने जो 3 बार का जिक्र किया ये तमसील के तौर पर है। माना क्या है कि वो जितनी बार भी सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह उतनी बार ही उसे माफ फरमा देगा। शर्त ये है कि तौबा सच्चे दिल से करे, तौबा के जुमले ना पुकारे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और सारी रात शब बारात में मस्जिदों से रोने की और चीखने की और तड़पने की आवाज आए। तो मैंने बारहा कहा है, मैं फिर कहता हूं कि अगर तो शब बारात की रात तौबा करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें पता चले कि अब मुआशरे से कुछ मिलावट ख़त्म हो गई है, कुछ झूठ ख़त्म हो गया है, कुछ बददियानती ख़त्म हो गई है, तो फिर तो पता चले रात कुछ लोगों ने तौबा की है। लेकिन ये कि सारी रात रोते भी रहें, तड़पते भी रहें, और तौबा का तो मतलब ही ये है कि या अल्लाह पिछले माफ़ कर दे, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन पिछले माफ़ करा लिए और आइंदा छोड़ने का इरादा नहीं किया, तो तौबा की शर्त ही ना पाई गई, ये तौबा हुई ना, ये तौबा की नहीं गई। जब तक आप ये इरादा नहीं करते कि अब मैं छोड़ दूंगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, करीम है। फिर 8वीं बात भी सुने, शरीयत में मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी सारी रिपोर्टें भी गलत आ जाए ना, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मुश्किल है आपका बचना, उस वक्त भी ये उम्मीद छोड़ना नाजायज़ है कि मैं नहीं बचूंगा। उस वक्त भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरा रब अगर फजल करे तो फौरन शिफा अता फरमा दे। ये जरूरी अमर है, जरूरी। आपको हर कारोबार में नुकसान हुआ है, आपने जितनी भी सही की है आपकी आगे नहीं बढ़ सकी, बड़ी जद्दोजहद की है, आगे नहीं आप जा सके, आपको बार बार पीछे लौटना पड़ता है, बार बार आप महसूस करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन आपके लिए ये सोचना मना है कि मुझे अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो बस जी ख़त्म हो गई बात, मैं तो थक गया हूँ ये कर करके। हुक्म ये है कि तू खुदा का नाम लेके आगे बढ़, वो बड़ा करीम है, फजल करेगा और इतना रिस्क देगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचें शरीयत के अंदर ज़रूरी है
यानी उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये जरूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना, मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफर शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफर बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है। हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत। रात को हैदराबाद में था और सफ़र, वो फ्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफ़र था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी। वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुंच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मंसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना हिम्मतें दिलाने का माहौल भी ख़त्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जवानों को, बाद बुजुर्गों को भी ज़रूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह खैर हो जाए। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, अब मैं इनको तसल्ली दूं। भाई तसल्ली की ज़रूरत तो हर वक्त रहती। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना 2 गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नुम में चले जाओ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं। उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाजा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया, दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है। तू क्यों दौड़ के चला गया? उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार नू की दिया। मन नानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की। आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले। दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा, सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था, उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है? पूछना ला इल्मी की अलामत। भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा, मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई। वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़े करम आई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं, हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे, और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे,
تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. یہ جو دن ہے نا سارے رحمت کے دن ہیں. یہ جتنی راتیں ہیں یہ رحمت والی ہیں, کرم والی ہیں, عطا والی. کوشش فرمائیے گا جس حد تک ممکن ہو سکے انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو, کھلے ہوئے دروازوں سے اپنے حصے کی خیر پائے. اللہ تبارک و تعالی مل بیٹھنا قبول کرے.